4 چیزیں یہاں پر بیان ہوئی ہیں توبہ کے متعلق. جو لوگ ایمان والوں کے ساتھ اٹھایا جانا اپنے آپ کو پسند کرتے ہیں، وہ سب سے پہلی چیز اپنی پرانی چیزوں سے، نفاق تھا یا کفر تھا یا بھیانک گناہ تھے، پہلی چیز توبہ کرے. دوسری چیز اصلاح کرے، یعنی جو ڈیمیج ہوا تھا اس کو صحیح کرے. کیسے؟ نیکیوں سے، نمازوں سے، تسبیحات سے. نمبر 3، اللہ کی رسی کو پکڑ لے. یہ نہیں کہ خالی تو مسجد میں بیٹھ گیا اور یہ سوچا مجھے کسی کی ضرورت نہیں، کسی پیر فقیر کی ضرورت نہیں. بولتے ہیں نا بعض لوگ، میرا دین کامل ہے، کسی پیر اس طرح کے جملے لوگ اپنے ماڈرنزم کو بتانا چاہتے ہیں کہ ہم اہل اللہ کے قریب نہیں جانا چاہتے، اللہ والوں کی ہمیں کوئی حاجت نہیں. جبکہ قرآن کہہ رہا ہے کونوا مع الصادقین، تم اللہ کے سچے بندوں کے ساتھ رہو. اگر تمہاری ضرورت نہیں تھی تو اللہ نہیں فرماتا کہ ان بندوں کے ساتھ رہو. یہ اللہ کی رسی ہے، ان کی صحبت میں اپنا وقت گزارو، ان کی تعلیمات میں اپنا وقت گزارو. نمبر 4 ہے اپنے دین کو خالص کر لینا، پیورٹی. یعنی توبہ کیا ہے تو کسی دنیاوی غرض سے نہیں، بلکہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے. بزنس کے لیے اگر کوئی داڑھی رکھ لیا، اپنا دھندا چمکانے کے لیے اگر کوئی ٹوپی پہن لیا، تو نہ اس داڑھی کا اسے ثواب ہے نہ اس ٹوپی کا اسے ثواب ہے، بلکہ وہ دھوکہ دڑی میں شامل ہے. ہاں، اللہ کو راضی کرنے کے لیے اور اپنے حبیب کو راضی کرنے کے لیے کیا ہے، اللہ اس کے کاروبار میں بھی برکت دے اور اس عمل کا بھی اسے ثواب عطا کرے. یہ 4 چیزیں ہیں. آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سوف یؤتی اللہ المؤمنین اجرا عظیما، ان قریب اللہ مسلمانوں کو بڑا ثواب دے گا، ایمان والوں کو بڑا ثواب دے. اب یہ اس پارے کی آخری آیت میں تلاوت کر رہا ہوں، 5ویں پارے کی. ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم. کتنی پیاری بات ہے. اللہ فرما رہا ہے اللہ تمہیں عذاب دے کر کیا کرے گا. رب تعالیٰ خود ہی پوچھ رہا ہے کیوں عذاب دے گا تم کو؟ زبردستی. اللہ تمہیں عذاب دے کر کیا کرے گا اگر تم اس کا حق مانو اور ایمان لاؤ. تم اگر ایمان لاتے ہو اور شکر گزار بندے بنتے ہو، کیوں تمہیں عذاب دے گا؟ یہ دیکھیں کتنی بڑی بات ہے. یہی تو عیسیٰ علیہ السلام کی دعا بھی تھی. عیسیٰ علیہ السلام نے ایک دعا کی تھی، وہ 6 پارے کے آخر میں آتی ہے، 7ویں پارے کے سورہ مائدہ کے آخر میں آتی ہے. ان تعذبنی فانی عبدک وان تغفر لی فانک انت العزیز الحکیم. اے اللہ اگر تو عذاب دے گا مجھے تو میں تیرا ہی تو بندہ ہوں، تیرا ہی تو بندہ ہوں، اور اگر تو بخش دے گا تو تو بڑی عزت والا ہے، تیرے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہونے والی ہے. اب دیکھیں یہاں چپکلش کس کی ہوتی ہے؟ تمہارے نوکر کو بلا کر کے میں نے مارا دل ٹھنڈا کرنے کے لیے کہ چلو سامنے والے کو ذلیل بھی کروں اور دل کو ٹھنڈا بھی کروں. دوسرے کے آدمی کو لا کر کے، یہی تو چل رہا ہے نا آج. اس پارٹی والا پکڑا گیا تو اس پارٹی والے اس کو مار دیں گے، دل ٹھنڈا کریں گے، سامنے والے کو ذلیل کریں گے. یہی تو چلتا ہے. میں اگر تمہارے نوکر کو لا کر کے ماروں تو ہو سکتا ہے یا میری غرض ہو کہ میں بدلے کی بھاونا اندر ہے، سامنے والے سے میری چپکلش تھی اسی لیے اس کے نوکر کو بلا کر کے میں نے مارا. لیکن رب ذوالجلال کے ساتھ تو ایسا معاملہ نہیں. وہ اگر کسی بھی بندے کو عذاب دے تو کسی دوسرے کا تو بندہ ہے نہیں، اسی کے بندے ہیں، کوئی دوسری جماعت کا بندہ نہیں ہے. یہی دعا کیا کرو اے مسلمانوں اللہ سے، اے اللہ تو اگر مجھے عذاب دے گا تو میں تیرا ہی تو بندہ ہوں، میں تیرا ہی بندہ ہوں. یہ میں نے اصول آپ کو سمجھایا. یہاں سے مجھے ایک بات یاد آتی ہے، صحابی کا عقیدہ دیکھیں. اللہ رب العزت کسی پر بھی عذاب نہیں دینا چاہتا، بلکہ وہ قیامت کے دن تو فرمایا اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوٹے چھوٹے بہانے دیکھے جاتے ہیں بخشنے کے، چھوٹے چھوٹے بہانے دیکھے جاتے ہیں. یہاں تک کہ فرمایا حدیث پاک میں ہے ایک شخص کو فرشتے گھسیٹتے ہوئے لے جا رہے تھے، رب تعالیٰ نے فرمایا روک دو اس کو، اس کی کوئی نیکیاں نہیں ہیں. کہا کچھ بھی نہیں ہے مولا اس کے پاس، گناہ بھاری ہو گئے ہیں اس کے. رب تبارک و تعالیٰ نے اس سے سوال کیا، اس سے پوچھو میرے بندے سے کیا زندگی میں کبھی کسی عالم کی محفل میں بیٹھا تھا؟ وہ کہتا ہے نہیں. پھر فرشتے گھسیٹتے ہوئے لے جاتے ہیں.
اس بات پر بخشش کے لیے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے، بیٹھا تھا، اس کے پاس وہ بھی نہیں تھا. پہلے پوچھا گیا کیا مسافہ کیا تھا؟ اس نے کہا نہیں، ایسا کبھی اتفاق ہی نہیں ہوا. محفل میں بیٹھا تھا؟ کہا نہیں. اس نے کہا ہاں، ایک مرتبہ ایسا ہوا تھا کہ میرے گاؤں ایک بڑے عالم دین آئے تھے، سارے لوگ ان کو دیکھ رہے تھے تو میں بھی دور سے دیکھ رہا تھا، اور دل میں نے ان کی عزت رکھی تھی. اللہ نے فرمایا وہ نائب رسول کا احترام کیا، اسے معاف کر دو. اللہ اکبر. یہ اللہ رب العزت کے بخشنے کے معاملات ہیں. وہ تو اسی لیے فارسی میں کہا گیا نا، رحمت حق بہانہ می جویت بہا نمی جویت. فارسی کا ایک قول ہے، اللہ کی رحمت تو بہانے ڈھونڈتی ہے، قیمت نہیں دیکھتی. اب بندہ اگر یہ سوچ کر کے بیٹھ جائے کہ نہیں وہ بہت ہی عذاب دے گا، بہت ہی عذاب دے گا، نہیں میرے عزیزو، اللہ تبارک و تعالیٰ کو رحیم و کریم بھی یقین رکھو. اور خود مولا فرما رہا ہے ما یفعل اللہ بعذابکم، تم کو عذاب دے کر اللہ کیا کرے گا؟ کیوں اللہ عذاب دے گا تم کو؟ کیا تم دوسرے کے بندے ہو کہ تمہیں عذاب دینے کے بعد بدلہ لیا جائے گا؟ نہیں، اللہ تعالیٰ، ہاں اس کے اصول تھے دنیا میں، سب کو اللہ نے بتایا تھا اس راستے پر چلو. تم بہک گئے تھے اس لیے تمہیں عذاب میں مبتلا کیا جا رہا ہے، ورنہ زبردستی کسی کو نہیں.